أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور آخرت کے دن پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں، ایسے تمام لوگ اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ حقیقت میں فلاح یاب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. یہ مبارک سورۃ البقرہ ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی اولین سورت ہے اور سب سے طویل ترین سورت ہے. یوں کہہ لیں کہ اس پوری صورت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا ہے اور وہ تمام بنیادی ہدایات اس میں دی گئی ہیں جن ہدایات کی تفصیل خود پورا قرآن ہے. اس مبارک صورت کا موضوع خلافت انسانی ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو خلیفہ بنایا، ذمہ دار بنایا. یہ پوری صورت خلافت انسانی سے بحث کرتی ہے. خلافت، امامت، شہادت اور امانت، عدالت وغیرہ ایک مرکزی مفہوم کو بیان کرنے والے مختلف الفاظ ہیں. خلافت کا مطلب اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو جاری کرنا ہے. امانت کا مطلب اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام کو دل و جان سے قبول کر کے دیانتداری کے ساتھ اپنی ذات پر اور خدا کے بندوں پر اسے نافذ کرنا ہے. خدا کے نظام کو لے کر اور اللہ کے نظام کی رہنمائی میں جو قیادت کی جاتی ہے اور جو پیشوائی کی جاتی ہے اس کا نام امامت ہے. جبکہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان قول، عمل، فکر اور اخلاق کے لحاظ سے اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام کا سچا گواہ بنے اور اس سلسلے میں پیش آنے والی کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرے. تو اس صورت میں خلافت کا بھی تذکرہ ہے، امامت کا تذکرہ ہے، شہادت کا تذکرہ ہے. ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں امانت ہیں، اس امانت کو اختیار کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے جانے کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام خلافت عطا کیا ہے اس نظام کے تعلق سے انسانوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دل و جان سے اللہ کے ہر حکم کو قبول کرتے ہیں اور علم و عمل اور دعوت کے لحاظ سے احکام الہیہ کو یعنی اللہ کے احکامات کو اپنی ذات پر نافذ کرتے ہیں
اور دوسروں پر جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو مسلم اور مؤمن کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ظاہری طور پر اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے نظر تو آتے ہیں، لیکن ان کا دل خراب ہوتا ہے اور وہ اندر سے اس کی شدید خواہش رکھتے ہیں کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نہ چلے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے طبقے میں وہ تمام لوگ ہیں جو ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے نظام خداوندی کو پسند نہیں کرتے، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نظام کبھی قائم نہ ہو۔ اس طبقے کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے خلافت کے تذکرے سے پہلے ان تین طبقات کا تذکرہ کیا ہے، ھدی للمتقین، اور ان کی صفات بیان کر کے اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، کافروں کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین کہہ کر پھر اس کے بعد میں ان کی صفات بیان کر کے منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے خلافت کے تذکرے سے پہلے۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات اللہ نے امانت کے تذکرے سے متعلق بھی فرمائی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے امانت کا تذکرہ فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، بار امانت کو آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، اور انسان نے اسے اٹھایا، اور بے شک انسان ظلوم و جہول نکلا، ایک بڑی تعداد۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات کو، مشرکین اور مشرکات کو عذاب میں مبتلا کرے اس سے کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین اور مؤمنات پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائے اس سے کہ انہوں نے حق امانت کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ تو وہاں امانت کے ساتھ بھی یہی تین طبقات، اور یہاں خلافت کے ساتھ بھی یہی تین طبقات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ان تین طبقات کا ذکر کر کے اللہ کی طرف سے پرزور دعوت دی گئی ہے کہ تمام انسان پہلے طبقے میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو اس نے پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقین بن جاؤ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ خلافت ہے، گویا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو اٹھانے کی تم لائق بن جاؤ، اس کو اٹھانے کی تم قابل بن جاؤ۔ گویا سب کو متقی مومن بننے کی دعوت دی گئی ہے ان تین طبقات کا تذکرہ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے خلافت آدم کا تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں جو زمین میں میری طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو اٹھائے گا اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو امانت میں نے اسے دی ہوگی اس امانت کو وہ اپنی ذات پر اور اپنے جیسے جو اور لوگ ہیں ان پر نافذ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ نے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے یہ بتا دیا خلافت آدم کے تذکرے سے کہ انسان فی الحقیقت اللہ کی زمین میں اللہ کے نظام کو جاری کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اس صورت کا خاص موضوع ہے۔ چونکہ یہ مبارک صورت مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کے ابتدائی دور میں یہ طویل صورت نازل ہوئی، اور گویا پورے قرآن کا ایک نقشہ سامنے رکھا گیا، اور خلیفۃ اللہ انسان جو
اللہ کی زمین میں خلیفہ ہے، اس کے اوصاف بیان کرنے کی ضرورت تھی، تو اس صورت میں وہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی گئی۔ تو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلامی خلافت کا قیام مدینہ منورہ میں عمل میں آیا تھا، اس لیے اس صورت میں خوب کھول کھول کر خلافت اسلامی کے خد و خال واضح کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلوں کی پوری کوشش رہے گی کہ اللہ کی زمین کبھی توحید و ایمان کے زمزموں سے نغموں سے معمور نہ رہے، اس کی یہ کوشش رہے گی۔ لیکن اے انسانوں، تمہیں ہدایات ربانی کی روشنی میں خدا کے نظام کو قائم کرنا ہے اور قائم رکھنا ہے، اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جو اس میں شامل ہوگا وہ خوف و غم سے دوچار نہیں ہوگا، اللہ نے اس کا وعدہ بھی فرمایا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ابلیس سے بھی کہا گیا، آدم و حوا سے کہا گیا کہ سب زمین پر اتر پڑو، تمہارے لیے زمین قیام کے لیے رکھی جا رہی ہے ایک خاص مدت تک، اور اس زمین پر تمہارا امتحان ہوگا اور تمہارے حوالے خلافت کی جائے گی اور امانت کی جائے گی، تمہیں شہادت علی الحق کا فریضہ انجام دینا پڑے گا، اور ان تمام میں تم کامیاب رہو گے تو پھر امامت کا منصب تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ تو سب کو اتارا گیا اور یہ بات کہی گئی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ بات یاد رکھو کہ میری طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اور جو اس ہدایت کے پیچھے رہے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کا اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے تمام لوگوں پر کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان کے لیے خوف کیسا، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ آخرت میں ان کے لیے خوف اور غم تو ہوگا ہی نہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا سکون قلب ان کو عطا کیا جائے گا جس سکینت کے سامنے، جس سکون کے سامنے، جس اطمینان کے مقابلے پر دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہیچ ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے خلافت کے سونپنے کے ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دے دی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ چونکہ خلافت عرضی امت محمدیہ کو دی جا رہی تھی، اس لیے اس کی شدید ضرورت تھی کہ ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا جائے جسے خلافت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور اس قوم کے احوال بیان کیے جائیں۔ اس کے لیے سب سے مناسب اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی اور خلافت ان کے حوالے کی تھی قومی لحاظ سے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو جان کر ہی تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ لہذا اس مبارک صورت میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس قوم کا یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا ہے جو منصب امامت پر فائز تھی، منصب خلافت پر فائز تھی، منصب شہادت پر فائز تھی۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کے راستے میں تم کجی کیوں تلاش کر رہے ہو جبکہ تم گواہ ہو۔ ان کو شہادت کا مقام دیا گیا تھا، خلافت ان کو دی گئی تھی، امامت ان کے حوالے کی گئی تھی جو منصب امامت اور فائز تھی، لیکن ناقدری کی بنا پر اس منصب سے معزول کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کی سابقہ اور حالیہ پوری تاریخ بیان کی گئی ہے اس صورت میں، تاکہ امت محمدیہ کے سامنے ایک نمونہ رہے۔ خلافت امت محمدیہ کے حوالے کر دی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اس طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل اور ایک مرکزی امت بنایا
تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ رہو، رسول تم پر گواہ رہے، تو ان کے سامنے ایک نمونہ رہے، ان کے سامنے ایک مثال رہے، ان کو معلوم ہو خلافت عرضی کی اہلیت کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، کون سے وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے پر خلافت سے معزول کر دیا جاتا ہے، اور کون سے وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے پر خلافت پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی سابقہ اور حالیہ پوری تاریخ بیان کی گئی، جس میں یہ واضح کیا گیا کہ خلافت کب ملتی ہے اور کب چھین لی جاتی ہے، اور بنی اسرائیل کا جو ایک الٹا سفر ہوا، اس پورے سفر کی داستان سنائی گئی، جو سفر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین سے شروع ہوا۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو احسان میں نے تم پر کیا، اور اسے بھی یاد رکھو کہ میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ وہاں سے سفر شروع ہوا اور ختم ہوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ پر، کہ ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ان پر بیچارگی مسلط کی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں جا پڑے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو ٹھکراتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی کہ وہ نافرمان تھے، نافرمانی کے مرتکب تھے، اور بار بار حد سے بڑھے جاتے تھے۔ جو حد اللہ نے بندگی کی مقرر کی تھی، اس بندگی کی حد تک انہوں نے توڑ دیا، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہا، اللہ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ مالدار ہم ہیں۔ ید اللہ مغلولہ کہا، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کہا اللہ کنجوس ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور ان کی وہ تمام ان کے جو جرائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام جرائم بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کی بنیاد پر پھر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو خلافت ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ ان کے تمام امراض کھول کھول کر بیان کیے گئے، واضح کیے گئے، پورے قرآن میں واضح کیے گئے، اس صورت میں خاص طور پر واضح کیے گئے۔ ان کا ایک جرم تحریف کا تھا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ کیا تمہیں اس کی توقع ہے کہ تمہاری بات مانیں گے، جبکہ انہی میں سے ایک فریق، انہی اہل کتاب میں سے، انہی بنی اسرائیل میں سے، وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر سننے کے بعد، اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کیا کرتا تھا۔ وہ کتمان کا بھی شکار ہوئے اور کتمان کے بھی مجرم بنے، اللہ کی آیات کو چھپانا چھپانا چھپانا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، کہ اللہ ہم نے جو آیات، واضح آیات اتاری، ہم نے جو ہدایت اتاری، اس ہدایت کو وہ چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے لوگوں کے سامنے اسے واضح کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان آڑے آتے رہے اور ہماری ہدایات انہوں نے پہنچنے نہیں دی۔ کتمان کہ وہ مجرم بنے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور سب کے سب ملعون ہیں۔ حق اور باطل میں ملاوٹ، کہ وَتَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ جو حق اللہ نے بھیجا تھا اس کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملائی، اور خدا کے دین کو خدا کا دین رہنے نہیں دیا، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب رہنے نہیں دیا انہوں نے۔ اس بنیاد پر ان سے وہ خلافت چھین لی گئی، اور فضلتکم علی العالمین سے اٹھا کر ان کو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ کے گڈھے میں دھکیل دیا گیا۔ دوسروں کو حکم دینا اور خود اپنے آپ کو اس سے بالاتر سمجھنا، اپنے آپ کو فراموش کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے بھی بڑا سمجھنا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو فراموش کرتے ہو، جبکہ تم کتاب الہی کو پڑھتے بھی ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، جان بوجھ کر یہ حرکت کرتے ہو۔
کتاب کے نام پر صرف آرزوؤں میں رہنا، امیدیں امیدیں امیدیں، لن تمسنا النار، ہم چاہیں جو بھی کریں آگ ہمیں چھو نہیں سکے گی، اگر چھو بھی لے گی تو چند دنوں تک چھو لے گی۔ اپنے تعلق سے یہ غلط فہمی، یہ خوش فہمی انہوں نے پال لی تھی، زبردستی اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ اندر ہی اندر خوب جانتے تھے کہ وہ ملعون بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود دعوے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں یہودی ہی جائیں گے، نصارہ نے یہ کہا کہ جنت میں صرف نصرانی ہی جائیں گے۔ ان کی دیکھا دیکھی، نصارہ تو ان کے مقلد محض تھے اور ہیں بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تلک امانیہم، یہ ساری ان کی خام خیالی ہے، ان کی امیدیں ہیں، واہیات قسم کی امیدیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل لاؤ۔ اللہ رب العزت دلیل چاہتا ہے، ثبوت چاہتا ہے، عملی نمونہ چاہتا ہے، اندر کا اخلاص چاہتا ہے، دل کی سچائی چاہتا ہے، جس سے تم خالی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل فراہم کرو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، پھر دلیل اللہ نے خود بیان کی کہ یاد رکھو جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دے اور وہ دل کا نیک بھی ہو، عمل کا اچھا بھی ہو، یہ دلیل ہے کہ انسان دل کا اچھا، انسان عمل کا اچھا، انسان عقیدے کا سچا، انسان اخلاق کا کھرا، انسان افکار کا سچا، یہ اس کی اگر کیفیت ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن وہ دل کی سچائی سے بھی خالی ہو چکے تھے، عمل کی اچھائی سے بھی وہ دور ہو چکے تھے، ان کے دل بھی خراب، ان کے اعمال بھی خراب۔ تو یہ کتاب کے نام پر آرزوؤں میں رہنا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، کچھ ان میں امیین بھی تھے، ان پڑھ بھی، جو کتاب کے نام پر صرف امیدیں پالے ہوئے تھے اور امیدوں کی دنیا میں مست رہتے تھے۔ آیات الہیہ کو بیچ بیچ کر کھانا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو معمولی قیمت کے لیے بیچ بیچ کر نہ کھاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا تھا، جس حکم کو انہوں نے پامال کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی طرف سے گڑ گڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ پر افتراء پردازی، کہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنا، یہ ان کی ایک عادت بد تھی، کتاب الہی میں تحریف کر کے اور اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، سورہ نساء کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، الکتاب وہ لکھا کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے نام پر، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے الکتاب لکھا کرتے تھے۔ یعنی جس جگہ امانت داری، دیانت داری کو سب سے زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے تھا، اللہ کے نام پر اللہ کی کتاب لکھ کر وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہاں وہ ڈنڈی مارتے تھے، اپنی طرف سے اپنی خواہشات کے مطابق لکھتے تھے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے، اس لیے کہ ان کو اپنا پیٹ بھرنا تھا، اپنے پیٹ کا جہنم ان کو بھرنا تھا، اپنے عہدوں پر ان کو برقرار رہنا تھا۔ اس بنیاد پر یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سارے یہودی علماء اور نصارہ کے جو وہ ہیں مشائخ جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے رہبان، راہب، لیأکلون اموال الناس بالباطل، ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال ہڑپ کیا کرتے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یہ کام یہود نے شروع کیا اور نصارہ نے ان کی اندھی تقلید کی، وہ ان کے اندھے مقلد تھے بھی اور آج بھی ہیں۔ تو یہ کام وہ کیا کرتے تھے، تو پھر ان کو خلافت کے منصب پر کیسے برقرار رکھا تو ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بربادی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ میں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کچھ قیمت، کچھ لقمے، کچھ سکے اور کچھ ٹکڑے جو ان کی طرف پھینک دیے جاتے تھے تاکہ وہ حاصل کر لیں
اور اس طرح اللہ کی کتاب کو برباد کر دیں، اللہ کے احکامات کو غارت کر دیں، یہ کام ان کی طرف سے ہونے لگا۔ اللہ نے بات ارشاد فرمائی فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بربادی ہے ان تمام کے لیے، شدید درجے کی ہلاکت ہے، شدید درجے کی بربادی ہے، شدید درجے کا خسران ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے اس لکھنے کی وجہ سے جن کو جس چیز کو ان کے ہاتھوں نے لکھا، ایک تو غلط کام کیا اور اس پر پھر پیسے بھی اینٹھے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان تمام کے لیے بدترین قسم کی بربادی ہے اس کمائی سے جو کمائی وہ کمایا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک پورا تذکرہ کیا گیا، اپنے آپ کو جنت کا وہ ٹھیکیدار سمجھتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے، عجیب و غریب ان کے اندر وہ ایک دناعت اور پستی اور آخری درجے کی ایک ذلت آمیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کی آیات کو جنہوں نے ٹھکرایا اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور انبیاء ہی کو نہیں جو بھی عدل و انصاف کی بات کرے اس کا وہ خاتمہ کیا کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں جو بھی انصاف کا حکم کرتا، تلقین کرتا، اسے وہ قتل کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تو تم کیا ان کو جھٹلاؤ گے، اور تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی کہ ان پر فرض جرم عائد کی جا رہی ہے کہ وہ سارے کام وہ کیا کرتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک بہت بڑے طبقے کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ یہاں بھی مضارع کا صیغہ ہے، تمہاری حالت آج بھی نہیں بدلی ہے، آج بھی کوئی تمہیں اگر سچی بات بتایا تو اسے تم قتل کرنے کے لیے تیار رہو گے۔ اس طرح جھوٹ، کذب، دروغ گوئی، نفاق، خیانت، دھوکے بازی اور نجاست تمہارے خون کے اندر گویا گھل مل گئی ہے اور جاری ہو گئی ہے کہ حق کی بات، انصاف کی بات، سچی بات تم سے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے بیان کی۔ کتاب اللہ کو پسے پش ڈال دینا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس چیز کو لے کر آئے جو ان کے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی، تو انہی میں سے ایک فریق اللہ کی کتاب کو اس نے پسے پش ڈال دیا، اپنی کتاب کو بھی جو اتاری گئی تھی اور اس قرآن کو بھی۔ انہوں نے کسی چیز کو نہیں مانا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کافر محض ہیں وہ، اور ان تمام کو اس منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا الٹا سفر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، جو انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین سے شروع ہوتا ہے اور کہاں آ کر ختم ہوتا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ پر۔ اور اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پائے جانے والے بنی اسرائیل یا اہل کتاب تھے، ان کے بارے میں بھی یہ گواہی دی گئی کہ وہ بالکل اپنے آبا کے نقش قدم پر ہیں، ان کو بھی معزول کر دیا جاتا ہے۔ ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ تم اس دین کو سب سے پہلے جھٹلانے والے نہ بنو، وہ منصب تو نہیں، لیکن تم اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، قرآن پر ایمان لا کر تم امت محمدیہ کا حصہ بن کر اس خلافت کو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ تو سب کے لیے موقع ہے۔ یہ امت محمدیہ کسی قوم کا نام نہیں، کسی نسل کا نام نہیں، کسی برادری کا نام نہیں، یہ پوری امت ہے۔ اس امت میں جو بھی شامل ہونا چاہے شامل ہو سکتا ہے، یورپ کا گورا بھی، افریقہ کا کالا بھی، اور کسی انڈونیشیا اور ملیشیا میں جو چھوٹے قد کے ہیں وہ لوگ بھی، امریکہ وغیرہ میں جو طویل القامت لوگ ہیں وہ بھی، تو کسی کا قد بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، فلاں زبان بولنا، فلاں رنگ کا ہونا اور فلاں نسل کا ہونا، یہ اعتبارات سب ختم کر دیے گئے۔
جو بھی اللہ کے دین میں آنا چاہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہہ دیا گیا کہ یہ تو ایک پیغام ہے، ایک نصیحت نامہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا سکتا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا کہا گیا کہ جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر، اس قرآن کو تسلیم کر کے امت محمدیہ کا ایک حصہ بن کر، وہ گویا خلافت کا اہل اپنے آپ کو قرار دے سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ تم سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر جھٹلانے والے نہ بننا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے جھٹلانے والے نہ بنو تم، لیکن وہی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جھٹلانے والے بن گئے۔ اس پوری تفصیل کے ذریعے سے اہل ایمان کو بیدار کیا گیا ہے، جن کے لیے قرآن کریم اترا۔ ایمان لانے والے یہ سب سے بڑھ کر مخاطب ہیں، ورنہ مخاطب تو پوری دنیا ہے، پورا عالم ہے، پوری انسانیت ہے، لیکن جو مانتے ہیں ان کے لیے زیادہ تلقین ہے، ان کے لیے زیادہ نصیحت ہے، ان کو زیادہ آگاہ کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو بیدار کیا گیا ہے، جن کو خلافت ارضی جن کے ہاتھ میں سونپی جا رہی تھی کہ سورہ فاتحہ میں تم نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کی لاج رکھنا، کہ پروردگار ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ یہ جو تم نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار یہود و نصارہ کی طرح نہ بنانا، جنہوں نے امانت کو ضائع کر دیا، جنہوں نے خلافت کو پامال کیا، جنہوں نے اللہ کی جو گواہی کا منصب ان کو دیا گیا تھا اس منصب کو انہوں نے بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا، اور ہر طرح سے جو عدل و انصاف کی تلقین کی گئی تھی اس کا انہوں نے خون کیا۔ ان کی طرح ہمیں نہ بنانا، جو تم نے دعا کی تھی اس دعا کے جواب میں پورا قرآن تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لہذا تم اپنی اس دعا کی لاج رکھنا، تم ان کی طرح نہ بننا۔ سورہ حدید میں خاص طور پر کہا گیا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائیں، جھک پڑیں، ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے جو اترا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، کہ اور اہل ایمان ہرگز اہل کتاب کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی گئی فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اور اس کتاب پر ایک عرصے دراز گزر گیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، نہ اس کتاب کی انہوں نے خبر لی، نہ اس کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کی، نہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کتاب کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، بلکہ اسے بیچ کھایا، اس میں تحریفات کی، اس کے بارے میں پوری باتیں بیان کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا فقست قلوبہم، کہ دل ان کے سخت ہو گئے۔ اور اس صورت کے اندر بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد میں یہ بات بھی کہی گئی ثم قست قلوبہم من بعد ذلك فہی کالحجارہ واشد قسوہ، کہ اس کے بعد میں تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھروں کی طرح بن گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ خود کہا بھی کرتے تھے اور اس کو اپنی تعریف کا حصہ سمجھتے تھے، اللہ نے اسے ان کی مذمت کے طور پر بیان کیا، وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نصیحت کی کیا ضرورت ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان کے کفر کی پاداش میں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اور وہ برائے نام ایمان رکھتے ہیں، یا ان میں سے ایک اکا دکا لوگ ہی ایمان لائیں گے، ورنہ سب کفر میں گلے گلے ڈوب چکے ہیں۔ یہ پوری باتیں واضح کی گئی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو دعا تم نے مانگی تھی کہ ہمیں یہود و نصارہ کی طرح مغضوب علیہم الضالین نہ بنا، اس دعا کی لاج رکھو۔ اور اسی صورت میں اس کا اعلان کیا گیا کہ تم امت وسط بنائے جا رہے ہو۔ وسط درمیانی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ سب سے نمایاں بھی ہوتی ہے، سب سے مرکزی بھی ہوتی ہے۔ تمہیں مرکزی امت بنایا جا رہا ہے، تمہیں معتدل امت بنایا جا رہا ہے، تمہیں ایک ایسی امت بنایا جا رہا ہے کہ تم گویا کہ بالکل سینٹر میں ہو، درمیان میں ہو، اور دنیا کی تمام قومیں تمہارے گرد و پیش ہیں۔ تمام قوموں کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل یکساں رہنا چاہیے، دعوت کا، امانت کا اور
خلافت عرضی قائم کرنے کا، شہادت علی الحق کا، امامت کا، یہ تمہیں منصب دیا جا رہا ہے، لہذا تم قوموں کے درمیان میں رکھے جا رہے ہو تاکہ تمام قوموں کو دعوت دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے، اور اس طرح اپنے اس مرکز کو تم مضبوط سے مضبوط تر بنا سکو، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ کل انسانیت پر تم خدا کے دین کے گواہ بنو، علمی طور پر بھی گواہ بنو کہ صحیح دین تم حاصل کرو، عملی طور پر گواہ بنو کہ اس دین پر سچے جذبے سے تم عمل کر کے دکھاؤ، دعوتی طور پر تم گواہ بنو، اس دین کی طرف تم بلاؤ، تم ایک نمونہ بنو اخلاق کا، ایمان کا، صحیح اقدار کا، سچائیوں کا، خدا کی کتاب کا تم مظہر بن جاؤ، لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ گویا کہ اہل ایمان کو اس کے ذریعے سے بیدار کیا گیا اور ان کو یہ بات بیان کی گئی کہ تم خدا کے دین کے گواہ بنو، دین حق کی سچی عملی، علمی، فکری اور اخلاقی گواہی تمہاری طرف سے ہمیشہ پیش کی جاتی رہے، جس طرح وانتم شہداء کہہ کر اہل کتاب کو بیان کیا گیا تھا، اب وہ شہادت کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد کی گئی، لتکونوا شہداء علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، اور اس پر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا اگر شہادت علی الحق کا فریضہ تم نے انجام دیا تو گویا کہ خلافت عرضی کے تم مستحق بن گئے، اور تمہیں امامت کے منصب پر فائز کیا جائے گا اور رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تم امین کہلاؤ گے، اپنی امانت کو سچے طور پر ادا کرنے والے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی کے مان بعد ایک رکوع کے بعد میں اس آیت کا ٹکڑا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کروں، امت وسط پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ ہدایت پر ہمیشہ گامزن رہو۔ اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے اس ہدایت پر تم ہمیشہ گامزن رہو، اس ہدایت سے تم مالا مال رہو، پھر تمہیں تمہارے منصب سے کوئی نہیں ہٹائے گا۔ اس چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا بلکہ صراحتاً یہ بات ارشاد فرمائی، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایک پوری قوم کی عبرتناک اور ایک سبق آموز مثال پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانیت کے امام اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روشن مثال پیش فرمائی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ منصب امامت کو بیان کیا گیا جو کہ منصب خلافت ہی ہے، کہ منصب امامت کو بیان کیا گیا اور گویا اس کا اعلان کیا گیا کہ خلافت عرضی قائم ہوگی تو ملت ابراہیمی کے اصولوں پر قائم ہوگی، قال انی جاعلک للناس اماما، اور پھر ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا ہمیشہ کے لیے بیوقوف ٹھہرایا گیا، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو ملت ابراہیمی سے اپنی رغبت ہٹا لے گا یعنی بے رغبتی دکھائے گا، یہ وہ شخص ہوگا جس نے خود اپنے آپ کو احمق قرار دیا ہوگا۔ دنیا کا عقل مند ترین انسان وہ ہے جو ملت ابراہیمی پر قائم رہتا ہے، جو شہادت علی الحق کا فریضہ انجام دیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت کی قدر کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو اسے امامت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کی دل میں وقعت رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قیمت دینے کے واسطے تیار رہتا ہے۔ تو ملت ابراہیمی کو پیش کیا گیا اور یہ بات بیان کی گئی کہ خلافت قائم ہوگی تو ملت ابراہیمی کے اصولوں پر قائم ہوگی، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی تھے؟ نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہمیں اصرار ہے ملت ابراہیمی پر اور اسی ملت کو قائم کیا جائے گا، اسی شریعت کو، اسی دین کو جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی اور جس کو انتہائی کامل اور مکمل صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، ملت ابراہیم حنیفہ۔ پھر اس کے بعد میں اس کا اعلان ہوا اس صورت کے اندر کہ ملت ابراہیمی کے سب سے عظیم علم بردار، دین حق کے شہید اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی اور انفرادی دونوں لحاظ سے حق و باطل کی پہچان بنا دیا جاتا ہے۔
اس کا اعلان ہوا. اور شہادت، امامت، خلافت، امانت، عدالت کی تمام صفات حمیدہ کا مجموعہ آپ کی ذات اطہر کو بنایا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس طرح اللہ نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، مرکزی امت بنایا، تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اللہ کی طرف سے وہ وحی رسول پر اتاری گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں وہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، لہذا تمہاری گواہی پورے عالم پر ثابت اور رسول تم پر گواہ ہوں گے کہ تم پورے عالم کے لیے ایک روشن مثال بنو گے، ایک آئیڈیل بنو گے. اور تمہارے لیے روشن ترین مثال، تمہارے لیے دائمی آئیڈیل کسے بنایا جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جاتا ہے. شہادت عظمیٰ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جاتا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح اور رسول بھیجے اسی طرح تمہارے اندر اے انسانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک و صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تمام باتیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. گویا اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ دین دیا گیا، یہ قرآن دیا گیا، یہ خلافت دی گئی، اللہ رب العزت کی امانت دی گئی، امامت کا منصب سپرد کیا گیا، شہادت کے منصب پر ان کو فائز کیا گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آیات میں کتنی مشابہت ہے، اس پر ذرا غور کیجئے. اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فضل اللہ علیک عظیما، واقعی اللہ رب العزت کا آپ پر عظیم الشان فضل ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ہمارا وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں ہو. یہ شہادت عظمیٰ کا مقام، یہ امامت کبریٰ کا مقام، یہ امانت الہیہ کی علم برداری اور اس کا حامل ہونا، یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے آپ کی ذات کو حق و باطل کا معیار بنا دیا گیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ اللہ کا ہوا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوا. اور اس کا بھی اعلان ہوا کہ خلافت ارضی کا رمز کعبۃ اللہ ہے. اللہ کے کعبے کو خلافت ارضی کا رمز بنایا گیا، اس کا نشان بنایا گیا، اس کی اصل پہچان بنا دیا گیا. وہ تمام کا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کرنا نظام الہی کو قبول کرنے کی پہچان ہے. اور اس میں حرف آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پہلے جو قبلہ ہم نے متعین کیا وہ بھی اسی لیے رکھا تاکہ ہم پہچان کریں کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون پچھلے پاؤں پلٹ جاتا ہے. اور اسی کے ضمن میں اشارتاً اس کا بھی اعلان ہے کہ یہ جو قبلہ ہم نے متعین کیا ہے یہ بھی اس کے لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بنا لیتا ہے اور کون آپ سے کٹ کر اللہ کی دائمی ناراضگی کو مول لیتا ہے. گویا حق و باطل کی اب پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جا رہا ہے. تو واقعات، شہادتوں، مثالوں اور نمونوں کے ذریعے خلافت ارضی کی مکمل وضاحت کے بعد ان بنیادوں کو بیان کیا گیا ہے، درمیان میں بھی اس کے بعد میں بھی، جن بنیادوں پر اس عظیم خلافت کو قائم ہونا ہے. اس صورت کے موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح کہہ کر نمازوں کا تذکرہ کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہہ کر روزوں کا تذکرہ کیا گیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہہ کر حج کا تذکرہ کیا گیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء کہہ کر انفاق فی سبیل اللہ جس کی اعلیٰ ترین وجوبی شکل زکوٰۃ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، یا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہہ کر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا، بالکل شروع میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون کہہ کر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے کل ارکان اسلام کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ ان بنیادوں کو قائم کرنا خلافت کی اصل ذمہ داری قرار دی جاتی ہے، کہ اصل ذمہ داری یہی ہے کہ ارکان اسلام کو قائم کیا جائے اور اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جاتا رہے تاکہ یہ ارکان ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ پھر اس سلسلے میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں جہاد کے ذریعے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کا صاف صاف حکم دیا گیا، اور جہاد کا اصل مقصد یہ بتایا گیا کہ دین اور دین کے لیے قائم خلافت عرضی کے فروغ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کہ ان سے جنگ کرو تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور پورا دین اللہ کے لیے خاص ہو جائے، اور پورا دین اللہ کا ہو جائے۔ گویا جنگ کا مقصد، جہاد کا مقصد فساد کو ختم کرنا اور ہر طرح کی رکاوٹوں کا صفایا کرنا ہے، نہ کفر رہے، نہ غلبہ کفر رہے، نہ اللہ کے دین کے پھلنے پھولنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جا سکے۔ گویا جہاد خلافت عرضی کے قیام کے لیے ہے اور خلافت عرضی اللہ کے دین کے قیام کے لیے۔ یہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہے اور اس کی بنیادی ہدایات ہیں۔ ان بنیادی ہدایات کے ساتھ ساتھ انسان کی خانگی اور معاشرتی زندگی پر بھی خوب توجہ دلائی گئی ہے۔ کبھی انسان بڑے بڑے کاموں کے شوق میں ذاتی زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے، قرآن کریم اس طرز زندگی کی حمایت نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے گھر کا بھی ایک اچھا بڑا بنے، گھر کا نظام بھی سنبھالنے والا، عالم کا نظام سنبھالنے والا، اپنے آپ کو سنبھالنے والا، ہر جگہ وہ ایک بہتر انسان بنے اور کسی ایک پہلو کو اتنا غالب نہ کرے کہ دوسرے اکثر پہلو دب جائیں یا ضائع ہو جائیں۔ اس طرح نہیں، دین کو اپنے تمام تر پہلوؤں سمیت نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا، ان اقیم الدین کا مطلب یہی ہے۔ تو اس لیے جو خالص جو خانگی احکامات ہیں ان احکامات کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گھریلو زندگی کے احکامات جس میں میراث ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، حیض کے احکامات ہیں، رضاعت ہے، حسن معاشرت ہے اور باہمی تعاون پر مبنی ایک معاشرت کے صاف ستھرے احکامات دیے گئے، اور یہ اعلان کیا گیا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا جو معاملہ ہے، فضل کرنے کا جو معاملہ ہے، جو ایک شریفانہ زندگی ہے، اس شریفانہ زندگی کو کبھی فراموش نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ فضل و احسان کرنے کے رویے کو کبھی گم نہ کر دینا، کبھی بھلا نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس کا حکم دیا گیا اور یہ تمام احکامات دیے گئے تاکہ خانگی زندگی کی اچھائیاں خلافت عرضی کے قیام میں اس کے لیے ممد اور معاون بن جائیں، بلکہ اس کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کریں۔ سود، شراب اور زنا جیسی خباثتوں سے سختی سے منع کیا گیا۔ سود کی حرمت کا حکم بھی اسی صورت میں ہے، جو وہ ہیں زناکاری ہے، جو فحاشی ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شراب کے بارے میں بنیادی حکم یہاں نازل ہوا ہے، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کہہ کر کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کان کھڑے کر دیے گئے کہ آئندہ اس کی حرمت آنے والی ہے، لہذا ابھی سے اس سے بچنا شروع کر دو۔ تو ان خباثتوں سے سختی سے منع کیا گیا تاکہ نظام تمدن، نظام مالیات اور نظام معاشرت پاکیزگی کے اصولوں پر قائم رہے۔ درمیان میں وقفے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی کیا جاتا رہا ہے تاکہ ان کی کمزوریاں اور ان کی خوبیاں دونوں چیزیں واضح رہیں۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، یہ بات کہی گئی۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ،
وہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ، درمیان میں وقفے سے یہ تذکرے بھی ہوتے رہے، تاکہ وہ جو ایک نمونہ ہے اس نمونے کو پورے طور پر سامنے رکھا جائے، اور پھر خلافت عرضی کا قیام، شہادت علی الحق کا قیام، ادائیگی امانت کا سلسلہ، اور امامت، جو منصب امامت کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو بحسن و خوبی ادا کیا جاتا رہے، اچھائیوں کو لیا جائے، ان کی خامیوں سے دور رہا جائے۔ اس طرح پوری صورت مکمل کی جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے جو دوسرے اہم شعبے ہیں، تجارت اور لین دین کے اصولوں کو بھی اس میں بیان کیا گیا، سود کو حرام کیا گیا، خرید و فروخت کو جائز کیا گیا، اور جب قرضہ وغیرہ لے اور مالی لین دین ہو تو حساب کتاب کا خاص خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر انسان پھر غیر معمولی خرابے میں مبتلا ہو جائے۔ انسان بسا اوقات بعض چیزوں کو معمولی سمجھتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کا کوئی حکم معمولی نہیں، چاہے اس حکم کا تعلق عبادات سے ہو، اس سے پہلے عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، کسی سے بھی ہو، اللہ کا کوئی حکم نعوذ باللہ معمولی نہیں، ہر حکم اللہ کا غیر معمولی ہے۔ پھر اخیر میں اپنی کوتاہی کا احساس دلاتے ہوئے ہر باب میں خدا پرستی کا خاص درس دیا گیا ہے، یعنی خلافت عرضی محض کوئی ایک ضابطے کا حکم نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل کی آواز، اس لیے جا بجا تقوی کا تذکرہ، جا بجا تقوی کا تذکرہ۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ تقوی کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ روزہ کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی ابتدا بھی تقوی سے، روزے کی انتہا بھی۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ حج کس کے لیے؟ تقوی کے لیے ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ حج کی آیات اختتام بھی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، تقوی پر۔ جہاد کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ جہاد کے احکامات دیے گئے، پھر یہ بات کہی گئی واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے۔ تمام نیکیاں تقوی کے لیے ہیں۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی نہیں کہ گھر کے پچھلے دروازے سے تم گھروں میں داخل ہو جاؤ، ولکن البر من اتقى، نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، یا نیکی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ گویا کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا اصل نیکی نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے، عمل صالح ہے، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، سب پر ایمان رکھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، عہد کی پابندی کرنا ہے، اور سختی کی حالت میں ڈٹے رہنا ہے، اور باسا اور تنگی کی حالت میں بھی ڈٹے رہنا ہے، صبر و استقامت کو قائم رکھنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے، اور جب بھی عہد کیا جائے تو عہد کو قائم رکھنا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ تمام کام کرنے والے سچے ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں متقی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ضابطے کی خانہ پوری کے لیے نہیں، بلکہ یہ انسان کے دل کی آواز ہونی چاہیے، اور اپنے اندر سے وہ آواز اٹھے اور انسان اس کو قائم کرنے والا اور نافذ کرنے والا بنے۔ تمام اعمال کو دل کی سچائی کے ساتھ کرنے والے ہی اصل میں متقی ہیں۔ تو ہر جگہ تقوی کا حکم، اور شروع میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عقائد اور عبادات بدنی، عبادات مالی، گویا کہ پوری زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا، اور اس کا اعلان کیا گیا کہ یہ سارے کام دل کی سچائی سے کیے جانے والے ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بات بیان کی گئی، اور پھر اخیر میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کراتے ہوئے دعائیہ انداز میں سورت کا اختتام کیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ آدمی کام کرے، بہتر سے بہتر کام کرے، لیکن دل میں اس کا احساس ہو کہ کام ہمارا اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے، اور ہمیشہ وہ اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اخیر میں گویا کہ پوری خلافت عرضی انسان قائم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے یوں دعا گو ہے، پروردگار ہماری گرفت نہ فرما ان کاموں میں جن میں ہم سے بھول چوک ہوئی یا ہم نے کوئی غلطیاں کی۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لا جو اس سے پہلے والوں پر لادا گیا تھا۔ پروردگار ایسا بوجھ ہم پر نہ لا جس کی ہمیں کوئی طاقت نہیں، تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ یہ گویا اپنے قصور اور اپنی کمی اور اپنے کوتاہیوں کے اقرار کے ساتھ اس مبارک صورت کو گویا کیا کر دیا جاتا ہے، تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔
اور خاص پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت انفرادی اور اجتماعی طور پر کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے جو انسان کی حد طاقت سے باہر ہو۔ یہ تمام احکامات انسان کے بس میں ہیں، اس لیے انسان بھرپور کوشش کے ذریعے احکامات الہیہ کا پابند بنے اور دوسروں کو بھی پابند کرنے کی کوشش کرے، اور اس پر جو انعامات رکھے گئے اس کا مستحق بنے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کی پوری زندگی سمعنا و اطعنا کی تصویر بنے، اور اس کی قلبی کیفیت غفرانک ربنا و الیک المصیر بنے، اور اسے الیک المصیر پر آخری درجے کا یقین ہو۔ یہ پوری بنیادیں دے کر، اور اخیر میں یہ کہ جو بھی اس نظام کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اور اسے قائم کرنے میں تو ہمارا مددگار بن جا، تو نصیر بن جا، وانصرنا علی القوم الکافرین پر اس مبارک صورت کا اختتام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان مقاصد کو سمجھنے کی اور عملی زندگی میں اس طرح لانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے دل کی آواز بن جائے اور ہماری آخری آرزو بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔